بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی کلائیوں کی طرف دیکھنا، کیونکہ یہ بات سیدھی آپ کی کلائیوں سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں پہنی جانے والی چوڑیاں بعض اوقات آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں ہر وقت پریشانیوں میں کیوں گری رہتی ہیں؟ کبھی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، کبھی شوہر سے جھگڑے رہتے ہیں، کبھی رزق میں برکت نہیں رہتی، اور ہاں، کبھی خوشی قریب آ کر اچانک دور ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی اتفاق نہیں۔ بہت سی عورتیں یہی سوچتی رہتی ہیں کہ ہم نے آخر کیا غلط کیا ہے، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو بالکل معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، اور وہ بات ہے شعبان کے مہینے میں چوڑیاں پہننے یا نہ پہننے کا معاملہ۔ اس بارے میں حضرت علی نے عورتوں کو خاص نصیحت فرمائی تھی، چونکہ شعبان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بیان صرف ان عورتوں کے لیے نہیں جو چوڑیاں پہنتی ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی میں بار بار پریشانیوں، بیماریوں اور بے سکونی کا شکار رہتی ہیں۔ آج کی یہ بات سن کر شاید آپ چونک جائیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ بعض اوقات عورت کی زینت ہی اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس فرمان کا مطلب بہت ہی آسان ہے۔ عورت کی خوبصورتی صرف چوڑیوں، زیور یا بناؤ سنگھار میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ کب، کہاں اور کس حد تک اپنی زینت ظاہر کرتی ہے۔ جب عورت ہر وقت زینت میں مشغول رہے، چوڑیاں پہننے، زیورات پہننے میں مشغول رہے، اور عبادت، توجہ اور احتیاط پیچھے رہ جائے، تو سکون آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے نکلنے لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں پر نظر ڈالیں، خاص طور پر ان چیزوں پر جو ہم روز کرتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی لاپرواہی بڑی پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے، اور اسی لیے حضرت علی کی یہ نصیحت آج بھی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس مہینے یعنی شعبان کی فضیلت کے بارے میں وہ باتیں بتانا چاہتی ہوں جو عام طور پر کسی کو نہیں بتائی جاتی، ایسی باتیں جنہیں سن کر انسان چونک جاتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرنے لگتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے پورے سال کے اعمال ایک خاص ترتیب کے ساتھ اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون غفلت میں ہے اور کون سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں آتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شعبان کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں چھوٹے عمل بھی بہت بھاری ہو جاتے ہیں، اور معمولی لاپرواہی بھی بڑے نقصان میں بدل جاتی ہے۔ اسی مہینے میں رحمت قریب آتی ہے، مگر صرف ان کے لیے جو خود کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں۔ کن کاموں سے؟ گندے کاموں سے، گندے اعمال سے روک لیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، شعبان دراصل رمضان سے پہلے ایک آئینہ ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کا اصل چہرہ اس کے اندر دیکھ سکے۔ اگر اس مہینے میں انسان سنبھل گیا تو آگے آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں غفلت ہو رہی ہو تو پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ عبادت کا مزہ کیوں نہیں آ رہا، ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کو نہیں سنوارا ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ رازوں کا مہینہ ہے، یہاں فیصلے خاموشی سے ہوتے ہیں، شور کے بغیر، اعلان کے بغیر، اور اکثر انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب میرے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کر رہے تھے
تو اس مبارک سفر میں آپ کو جنت کے کچھ مناظر دکھائے گئے، ایسے مناظر جہاں نعمتیں تھیں، جہاں راحت تھی، جہاں بہت زیادہ سکون تھا۔ مگر اسی سفر کے دوران جب آپ کا گزر جہنم کے قریب سے ہوا تو وہاں کچھ ایسے مناظر بھی دکھائے گئے جنہوں نے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مناظر جو آج سے پہلے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں ہیں جن پر سخت عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے بازوں پر سانپ لپٹے ہوئے تھے، موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے، سیاہ اور زہریلے سانپ جو کلائیوں سے بازوں تک جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سانپ حرکت کے ساتھ کاٹتے تھے اور گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے۔ جتنا عورتیں چیختی اتنی ان کی گرفت اور زیادہ سخت ہوتی جاتی۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھوں میں آگ کے دہکتے ہوئے حلقے تھے۔ یہ حلقے چوڑیوں کی جگہ تھے، وہ جلتے تھے، گوشت کے اندر تک پیوست ہوتے تھے اور ہر لمحہ درد بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ عورتیں ایسے تھیں جن کے بازوؤں پر آگ کے شعلے لپٹے ہوئے تھے، جیسے ہاتھ خود ایندھن بن گئے ہوں۔ پھر کچھ عورتیں ایسے بھی تھیں جو اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے ہاتھوں اور اپنے بازوؤں کا گوشت نوچ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں کی کھال جھڑ چکی تھی اور جب یہ خود کو نوچتی تو ساتھ میں بہت زیادہ چیختی تھی، درد میں مبتلا ہوتی، اور جس قدر زیادہ یہ چیختی اتنے ہی زیادہ ان کو عذاب ملتا، جس قدر زیادہ چیختی اس قدر زیادہ عذاب ملتا۔ حالانکہ دنیا میں انہی ہاتھوں کو وہ زینت کے لیے بلند کیا کرتی تھی۔ یہ منظر اس قدر سخت تھا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یہ اس قدر کیوں چیخ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زینت کو حد سے باہر لے گئیں، جنہوں نے عبادت کے مہینوں میں بھی غفلت کو اختیار کیا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بازوں میں چوڑیاں پہنتی تھیں، اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجاتی تھیں، لیکن ان کی نیت درست نہ تھی۔ چوڑیاں جو پہنتی تھیں وہ چوڑیاں پہن کر پھر یہ غیر مردوں کو دکھاتی تھیں، باہر جاتی تھیں، غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ یہ زینت، یہ چوڑیاں شوہر کے لیے نہیں، یہ غیر محرم مردوں کے لیے تھیں۔ پھر جب میرے کریم نبی معراج سے واپس تشریف لائے تو عورتوں کو نرمی سے فرمایا، اے عورتوں، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں، یہ سنبھلنے کا وقت ہے۔ اگر تم کوئی بھی زینت اختیار کرو تو صرف اپنے شوہروں کے لیے، پردے میں رہ کر اور غیر محرموں کے سامنے زینت بننے کے لیے نہیں۔ جو بھی زینت کرو اپنے شوہروں کے لیے کرو، چوڑیاں پہنو، زیورات پہنو، اپنے چہرے کو سجاؤ، اپنے بالوں کا بناؤ سنگھار کرو، لیکن صرف پردے کے اندر، کیونکہ اللہ کے ہاں خوبصورتی ہاتھوں کی نہیں، نیت اور حد کی دیکھی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ خود کو سنوار سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اس کہانی سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت لڑکی تھی جسے اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ قدرتی نور سے دمکتا تھا، آنکھوں میں حیا جھلکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ حافظ قرآن تھی۔ اس کی زندگی سادگی اور پاکیزگی میں گزرتی تھی۔ وہ دنیا کی ظاہری آرائش سے بے نیاز رہتی، نہ بناؤ سنگھار کا شوق، نہ نمود و نمائش کی چاہ۔ وہ اپنی ماں کی گود میں پلی بڑھی تھی، ایک ایسی ماں جس نے اسے دین کی روشنی میں جینا سکھایا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی، اصل حسن وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، جو دنیا والوں کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہو۔ اور وہ ہمیشہ سر جھکا کر جواب دیتی، اماں، مجھے دنیا کی خوبصورتی ہرگز نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا
کافی ہے۔ وہ اپنے حسن کی حفاظت کرنے والی تھی، غیر محرموں سے بچنے والی، سادگی کو اپنانے والی اور ہر قدم پر اپنے رب کی مرضی کو سامنے رکھنے والی۔ نہ تقریبات میں جاتی، نہ کسی شادی میں جاتی۔ دنیاوی فتنوں کی طرف تو اس کا کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا کی یہ ساری چکا چوند وقتی ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ کی رضا سے جڑی ہو، مگر شاید اس کے نصیب میں ایک آزمائش لکھی جا چکی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے رشتہ داروں کی شادی میں چلنے کو کہا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، کیونکہ وہ کبھی باہر گئی ہی نہیں تھی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا، مگر ماں کے اصرار پر خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی۔ پہلی بار اس نے دنیا کے رنگین نظاروں کو اتنے قریب سے دیکھا۔ شادی کی تقریب میں روشنیوں کی چمک تھی، دلہن بھاری لباس میں سجی ہوئی تھی اور ارد گرد کی لڑکیاں بن سنور کر خوشیوں میں مگن تھیں۔ ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اس لڑکی کی نظر اچانک چند لڑکیوں کے بازوؤں پر جا ٹھہری، جن میں چمکتی اور کھنکتی ہوئی چوڑیاں سجی تھیں، رنگ برنگی چوڑیاں جو ان کے ہاتھوں کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ وہ لمحہ بھر تو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک ہلکا سا خیال جاگا، میرے بازو تو ان سے بھی زیادہ نازک ہیں، اگر میں بھی ایسی چوڑیاں پہن لوں تو پھر کیسی لگوں گی۔ یہ خیال آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ ماں کے پاس لوٹ آئی، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ گھر آ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے بازوں کو غور سے دیکھا، اپنے انداز بدل بدل کر دیکھنے لگی کہ اگر وہ بھی چوڑیاں پہن لے تو شاید اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے۔ یہی وہ پہلا قدم تھا جہاں سے اس کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ پیاری بہنوں، اس دن کے بعد اس لڑکی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہمیشہ کے لیے رہنے لگی۔ وہ بظاہر ویسے ہی سادہ تھی، مگر اندر ہی اندر اس کے خیالات بدلنے لگے تھے۔ اگلے ہی دن اس نے ماں سے اجازت لی اور بازار بھی چلی گئی۔ وہ لڑکی جو اپنی جوانی تک کبھی باہر نہیں گئی تھی، ایک شادی کی تقریب میں باہر نکلی، اس کے بعد بے خوف ہو کر بازار بھی چلی گئی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، آنکھیں ہر دکان پر جا ٹھہرتی۔ آخر کار اس نے وہ چوڑیاں خرید لی جو شادی میں اس کی نظر میں بسی تھی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے بازوں میں وہ چوڑیاں پہنی تو ہلکی سی کھنک سنائی دی، اور اسی آواز کے ساتھ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بازوں کو دیکھتی رہی، بار بار اپنے ہاتھ ہلاتی رہی، کبھی روشنی میں، کبھی سائے میں، کبھی دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ اب اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی خوبصورتی واقعی بڑھ گئی ہو۔ ماں نے دیکھا تو نرمی سے سمجھایا، بیٹی، سادگی میں ہی برکت ہوتی ہے، دل کو ان چیزوں کا عادی نہ بناؤ۔ مگر وہ مسکرا کر اس بات کو ٹالنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور چوڑیاں اس کی عادت بنتی چلی گئیں۔ اب وہ بغیر چوڑیوں کے باہر نکلنے میں جھجک محسوس کرنے لگی۔ اگر بازو خالی ہوتے تو دل گھبرانے لگتا۔ وہ ہر تقریب میں، ہر ملاقات میں چوڑیوں کی کھنک کو اپنی پہچان سمجھنے لگی۔ اسے اچھا لگتا جب لوگ اس کے بازوؤں کی طرف دیکھتے، پھر اس کی تعریف کرتے، اور وہ دل ہی دل میں فخر محسوس کرتی۔ ماں کی نصیحتیں آہستہ آہستہ اس کے لیے معمولی لگنے لگیں۔ وہ سمجھتی رہی کہ یہ تو بس چوڑیاں ہیں، اس میں کیا ہی برائی ہو سکتی ہے، مگر وہ یہ نہ جان سکی کہ دل کا یہ بدلاؤ، یہی شوق آگے چل کر اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والا ہے۔ پیاری بہنوں، وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے دل میں وہ سادگی باقی نہ رہی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اب وہ ہر روز چوڑیوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنے لگی، کبھی ہلکی آواز والی، کبھی زیادہ کھنکنے والی، تاکہ جب وہ ہاتھ ہلائے تو نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ جائیں۔ وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ لوگ اس کے چہرے سے زیادہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، اور یہی بات اس کے دل کو عجیب سا سکون بھی دینے لگی۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر صرف اپنے چہرے کو نہیں بلکہ اپنے بازوں کو بھی دیر تک دیکھتی۔ چوڑیوں کی ترتیب بدلتی، کبھی ایک جوڑا کم، کبھی زیادہ، تاکہ خوبصورتی اور نمایاں ہو جائے۔ ماں یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی، دل میں درد لیے۔ ایک دن اس نے سمجھایا، بیٹی، جو چیز اللہ سے
تمہیں دور کر دے، تمہارے دل کو اللہ سے دور کر دے، وہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو نقصان ہی دیتی ہے۔ مگر لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا، اماں یہ تو بس چوڑیاں ہیں، میرا دل اب بھی صاف ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اب اس کا دل پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اب وہ جب باہر نکلتی تو چاہتی کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں، اور یہی خواہش آہستہ آہستہ اس کی نیتوں میں اترنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک نظر اس کے بازوں پر ٹھہری، پھر دوسری، پھر باتوں باتوں میں پیغام آنے لگے، تعریف کے الفاظ بڑھنے لگے، اور وہ لڑکی جو کبھی غیر محرم سے نظریں چرانے لگی تھی اب ان نظروں سے گھبرانے کی بجائے انہیں محسوس کر کے خوش ہونے لگی۔ وہ یہ سب سمجھتی رہی کہ شاید یہ معمولی سی بات ہے، مگر دراصل یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کے قدم پھسلنے لگے تھے، اور یہی اس کا زندگی کا ایک نیا خطرناک رخ شروع ہو گیا۔ پیاری بہنوں، اب اس لڑکی کی زندگی میں وہ سکون باقی نہ رہا جو کبھی اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ وہ نماز تو پڑھتی تھی مگر دھیان بکھرا بکھرا سا ہوتا۔ دعا کے وقت بھی نگاہوں کے سامنے چوڑیوں کی کھنک اور لوگوں کی نظریں گھومنے لگتیں۔ آہستہ آہستہ اس کی ترجیحات بدلنے لگیں۔ اب گھر سے باہر نکلتے وقت سب سے پہلے وہ اپنے بازوؤں کو دیکھتی، اپنی چوڑیاں ٹھیک کرتی، پھر قدم باہر رکھتی۔ ماں یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فکر اور زیادہ بڑھتی گئی۔ اپنی بیٹی کو بدلتا ہوا دیکھا، اسے سمجھایا، لیکن بیٹی میں جو ہے وہ اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ خیر، اسے ایک لڑکے نے پسند کر لیا۔ لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ یہ اس کی عاشق تھی، وہ اس کا عاشق تھا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا چرچے سنے ہوئے تھے، اس لیے اس کا نکاح جلد ہو گیا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ اچھا لگنے لگا، چوڑیاں کھنکتی رہیں، تعریفیں بھی ملتی رہیں، مگر شادی کے بعد حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ گھر کے کام، ذمہ داریاں، تھکن اور وقت کی کمی۔ اب وہ بازو جو کبھی چوڑیوں سے سجے رہتے تھے کام کاج میں مصروف رہنے لگے، چوڑیوں کی کھنک کم ہونے لگی، اور ساتھ ہی شوہر کی توجہ بھی بدلنے لگی۔ وہ لڑکی جو سمجھتی تھی کہ اس کی دلکشی ہمیشہ اسے خاص بنائے رکھے گی، اب خود کو نظر انداز ہوتا محسوس کرنے لگی، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ آزمائش کا اصل دروازہ ابھی بھی پوری طرح نہیں کھلا تھا۔ تو پیاری بہنوں، اب وہ دن بھی آ گیا جب اس لڑکی کو اپنی ہر پسند اور ہر شوق کا حساب دینا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی زندگی میں آسانی نہ آئی۔ شوہر کی بے رخی بڑھتی گئی۔ شوہر تو صرف اس کے ہاتھوں، نرم و نازک رنگ اور انہی چیزوں کا عاشق تھا، لیکن جب یہ خوبصورتی ختم ہوئی تو شوہر بے رخ ہونے لگا۔ شوہر کی ساری توجہ ختم ہو گئی۔ گھر کی تنگی نے دل کو اور بوجھل کر دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بازوؤں کو دیکھتی تو اسے وہی کھنک یاد آتی جو کبھی اس کے لیے فخر کا سبب تھی، مگر اب وہی چوڑیاں اس کے لیے دل پر بوجھ بن چکی تھیں۔ ایک رات تنہائی میں اس نے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد کیں جو کبھی نصیحت لگتی تھیں اور آج حقیقت بن کر سامنے کھڑی تھیں۔ دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار سچے دل سے اپنے رب کے سامنے سر جھکایا، ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے اللہ، میں بھٹک چکی تھی، میں نے دل کو دنیا کی چیزوں سے لگا لیا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ میری پیاری بہنوں، ہر آنسو فوراً راحت نہیں بن جاتا، کچھ آنسو انسان کو زندگی بھر کی عبرت دے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی اب سمجھ چکی تھی کہ حسن اور زینت اگر نیت بدل دیں تو نعمت نہیں آزمائش بن جاتے ہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنی چوڑیاں اتار کر ایک طرف رکھ دی، دل میں یہ عہد کرتے ہوئے کہ اب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سادگی، حیا اور رب کی رضا کے راستے پر لے جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو لوگوں کی نظروں میں چمکے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ دلوں کو سنوارنے، نیتوں کو درست کرنے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اصل توجہ ظاہر کی زینت پر نہیں بلکہ باطن کی صفائی پر ہونی چاہیے۔ جہاں تک چوڑیاں پہننے کا تعلق ہے تو شریعت میں عورت کے لیے چوڑیاں پہننا بذات خود حرام نہیں، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ چوڑیاں پہننی چاہیے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کس نیت سے، کس انداز سے اور کن حالات میں پہن رہی ہیں۔
اگر چوڑیاں گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے یا سادگی کے ساتھ پہنی جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، مگر اگر یہی چوڑیاں غیر محرموں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بن جائیں، ان کی کھنک سے نظریں متوجہ ہوں یا دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، تو پھر یہی جائز چیز آزمائش بن جاتی ہے۔ جیسے آگ خود بری نہیں ہوتی، مگر اگر چولہے سے نکل کر پردے کو پکڑ لے تو گھر جلا دیتی ہے، بالکل اسی طرح زینت اگر حد میں رہے تو نعمت ہے اور حد سے بڑھ جائے تو فتنہ بن جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کو خوش کر رہا ہے یا نفس کو۔ اگر چوڑیاں پہن کر دل میں سادگی، حیا اور سکون ہے تو پھر اجازت ہے۔ اگر دل میں نمائش، غرور یا لوگوں کو متاثر کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس سے رک جانا ہی بہتر ہے۔ سمجھ لیں کہ چوڑیاں آئینے کی طرح ہیں، وہ ہمیں یہ دکھا دیتی ہیں کہ ہمارا دل کس طرف مائل ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف ہے تو زینت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اگر دل دنیا کی طرف جھک جائے تو وہی زینت بوجھ بن جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، شعبان کا مہینہ قریب ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور نیتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو تول کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی عادت ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہو۔ اپنی زینت، اپنے انداز اور اپنی خواہشات کو سادگی کے پیمانے پر پرکھیں، کیونکہ جس طرح ایک باغبان پھل آنے سے پہلے کانٹے تراش دیتا ہے، اسی طرح شعبان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی غلطیوں کو کم کر لیں، نماز میں دل لگائیں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، زبان کو فضول باتوں سے بچائیں اور نظر و نیت دونوں کی حفاظت کریں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شعبان کے اس بابرکت مہینے میں اپنی رضا کی پہچان عطا فرمائے، ہمیں ایسی عقل دے جو ہمیں درست اور غلط میں فرق سکھا دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی فتنہ انگیزی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔